جب ہم فارغ ہو گئے اس چیز سے، ان دو قسم تحقیقات سے، کس سے؟ ایک بیان النسبت سے، اور اس کے بعد یہ کہ نسبت جزئی کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اس کے تفصیل سے جاننے کے بعد، اس کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے بعد اب آگے بڑھیں۔ اب ہم نے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کلیات خمسوں کو جاننا ہے۔ پوری عیسیٰ وجود کا نام بھی صرف عیسیٰ وجود رکھا گیا ہے۔ عیسیٰ وجود یہ ایک حکیم تھے۔ آپ امیر عیسیٰ وجود اگر نہیں پڑھے تو اب سن لو، عیسیٰ وجود علم منطق کی بہت اہم کتاب ہے، اس پر بہت سارے شروح لکھے گئے ہیں، بہت سارے عجیب شروح لکھے گئے ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جو جتنے بڑے شروح کے لیے متن تھا، جو بڑے علماء کی شروح کے لیے ایک عظیم متن تھا عیسیٰ وجود، اس پہ سید شریف جرجانی نے لکھی ہے ایک روزی، اس پہ شرح لکھی ہے علامہ تفتزانی لکھی ہے نا، اسی عیسیٰ وجود پہ شرح لکھی ہے سید جرجانی نے، میر عیسیٰ وجود، اسی پہ قال اقول کی شرح لکھی گئی ہے، اس پہ بہت سارے، پھر ان شروح پہ بھی حواشی لکھی گئے ہیں۔ تو عیسیٰ وجود اصل میں ایک ایسے شخص کا نام ہے، عیسیٰ وجود ایک ایسے جس نے لکھی ہے، وہ کون تھا؟ وہ نہیں، عیسیٰ وجود جس نے لکھی ہے وہ اسیر الدین ابہری تھا، جو علم منطق اور علم حکمت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک واحد کتاب تھی علم منطق کی، اور اساتذہ کو یہ بہت یعنی اچھی طریقے سے یہ پڑھانا چاہیے تھا، تو یہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، اس کو ختم حساب سے نکال دیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ بس یہ 2-3 کتابیں باقی تھیں، اب ان میں سے قطبی کو بھی گٹھایا، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ نکال دیا، تو اس سے بھی اللہ ان سے پوچھے گا۔ اور ہمارے مولانا تقی صاحب سے، مفتی تقی صاحب سے ہماری بہت امید ہی رکھی تھی، یہ جب آئیں گے تو یہ حساب جو ہے اس میں بڑھوتری آئے گی، یہ جو پہلے نصاب تھا اس میں کمی اور تنقیص کی گئی ہے، اس میں وہ کمی جو ہے یہ پورا کریں گے۔ اور افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور صد افسوس کی بات ہے، اس پر جتنا بھی افسوس بھی کم کریں گے وہ کم ہے، کہ وہ اتنے معتبر کتاب کو اسیر دامی جو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک ایک عبارت جو ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ مرقات میں کتنی کمیاں ہیں، اس کو باقی رکھا، اور جو اچھی کتاب تھی وہ کیا انہوں نے نکال دی۔ ابھی میں دیکھا اب یہ کلیات خمسہ کے بارے میں اس کی عبارتیں جو ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، افسوس کریں گے تو کم ہے۔ اچھا، انہوں نے تلویح کو بھی نکال دیا، ابھی شرح خائے کو بھی نکال دیا، اور ہم نے سنا ہے کہ کافیہ کو بھی نکال دیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ اس میں تحقیقات نہیں ہوں گے، سوال جواب نہیں ہوں گے، بغیر سوال جواب کے پڑھانا پڑے گا، تو کیوں طالب علم کو اس میں انقیل قلنا، جس کے جتنے بھی شروع ہیں انقیل قلنا کے ساتھ ہے، تو انقیل قلنا کے بغیر استاد کیسے پڑھائے گا اس کو؟ اگر اچھا شاگرد ملا تو اعتراض کرے گا، تو اس کو خود بخود جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا، تو انقیل قلنا تو خود بنتا ہے اس سے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے ظلم پہ ظلم کیا، تلویح بھی نکالی، شرح خائے کتنے معتبر کتاب تھی اس کو بھی نکالی، اور ہم جو چیختے پکارتے رہے اس طرح نہ کرو، احتجاج پہ احتجاج کرتے رہے، مگر ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف لگی تھی۔ اب ان مخالفین کو میں دیکھتا ہوں نا، اب تم شرم کرو نا، انہوں نے یہ نکال دیے نا، ہم نے کہا نہ نکال دیے، تو مخالفین جو ہمارے مخالفین تھے ان کو اب شرم کرنا چاہیے کہ علم کتنا کہ علم بتا دیا گیا، علم کہاں تک پہنچا دیا گیا۔ اچھا، تو یہ عیسیٰ وجود ہے نا، عیسیٰ وجود یہ ایک حکیم تھا،
انہوں نے کلیات خمسہ کا بنیاد اس نے رکھا ہے، اس کا واضح ہوا ہے. اچھا کون ہے سعودی؟ کب کس زمانے میں گزرے ہوں گے. اور اس سے بہت مسائل جو ہے کلیہ اور جزء کو جاننا، جنس اور فصل نہ جاننا، یہ اس سے ہماری بہت سی تعریف، جتنی بھی تعریفی دنیا ہم کرتے ہیں جنس و فصل ہم نام دیتے ہیں، اور وہ جتنی بھی تعریفی منتظروں کا تو دنیا پہ احسان ہے، انہوں نے کیسی چیزیں متعارف کرائی، کیسی اچھی اچھی چیزیں لوگوں کو بتائی. جنس اور فصل نوع خاص ارزان کون سے حاکم نے بنائے؟ ہاں سعودی. تو اب یہ ہے نا کہ اب ہم اس کلی کو 5 قسموں کی طرف تقسیم کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھو یہ 5 جنس و فصل نوع خاص ارزان 5 کو جاتے ہیں. تو لاشے اور شریک الباری یہ بھی کلی تو تھے نا، تو کلی ہے، مقسم اس پہ صادق ہے، مگر اس میں نہ جنس ہے نہ فصل نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ وہ ہونا تو چاہیے تھا. دیکھو اب 2 چیزوں کا آپ کتابوں میں سنو گے کہ مقسم جو ہے، یہ مقسم یہ اپنے اقسام میں بالکل بند ہوتا ہے، یہ آگے نہیں، کسی جگہ اس کا وجود نہیں ہے. مقسم کا وجود کس میں ضروری ہے؟ اب تم کا کلمہ ہو اور نہ اسم ہو نہ فعل ہونا اب نہیں ہو سکتا. کلمہ ہو ہاں نہیں ہو سکتا. پھر یہ تقسیم جو آپ کے سے نہیں ہے، جو اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی ثابت ہوئی کہ کلمہ ہے اسم فعل حرف نہیں ہے، تو اس جو جہاں ہے تو وہ بھی ایک قسم بنائے گا. 3 قسمیں یہ ہو گئی، وہ ایک قسم وہ بن گیا، کیونکہ کلمہ تو ہے نا، وہ بھی کلمہ ہے، ایک قسم وہ بھی بن گیا. تو عموم مقسم کا اپنے اقسام سے بھی باطل ہے. یہ عموم ہوا نا، ان عموم کا مطلب کا معنی آپ کو نہیں بتایا، تو کسی جگہ ادھر بھی ہو دوسری جگہ بھی ہو. تو یہ مقسم اگر ان 3 چیزوں میں بھی ہو، اسم فعل حال میں، اور دوسری جگہ بھی ہو، اس کے علاوہ چوتھی جگہ بھی ہو، تو یہ مقسم عام ہوا اقسام سے، یہ نہ چاہیے، یہ تقسیم باطل ہے. اس طرح اقسام جو ہے وہ اس مقسم کے علاوہ اقسام جو ہے وہ عام نہیں ہو سکتی. کس کے؟ مقسم. بس اصل میں یہ مقسم اور اقسام، سارے اقسام اور مقسم یہ ایک وجود ہے. وہ تفصیلاً اجمالاً مقسم ہے اور تفصیلاً وہ اقسام ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ یعنی تم کلمہ کہو، کلمے میں ساری چیزیں آ گئی، یا تم اس طرح کہو اسم فعل حرف، اس میں بھی ساری کلمات آ گئی. تو یہ اقسام کیا ہوتے ہیں؟ اجمالاً ہوتا ہے، اقسام تفصیل ہوتا ہے، تفصیل ہوتا ہے کس چیز کا؟ مقصد. یہ ایک چیز کے 2 نام ہوتے ہیں. ایک چیز کے کتنے نام ہوتے ہیں؟ مقسم کہو تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یا سارے اقسام مل کے، بعضی نہیں سارے مل کے. تو اس لیے اس میں مساوات ہے. کس میں مساوات ہے؟ جس میں جہاں مقسم جہاں ہو تو ضرور بھی قسم ہوگا، اور اقسام جہاں ہوں گے تو مقسم ضرور بھی ہوگا. اس لیے عموم مقسم کا اقسام سے بھی ناجائز ہے، اور عموم قسم کا عموم مقسم سے بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. کہ اقسام ایک جگہ ہو وہاں مقسم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کیا ہو؟ اسم اور فعل اور حرف ہو ہاں، اور کلمہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کلمہ ہو اور اقسام نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ایک بحث ہے. اس کے لیے پہلے تقسیم جو ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اقسام قسم کے تقسیم کس کو کہتے ہیں اور پھر مقسم کس کو کہتے ہیں، اس یہ ایک پوری بحث ہے. کبھی انشاءاللہ یہ تفصیلی بحث اس پہ کرنی چاہیے. اب میں کہتا ہوں، اعتراض میں نے کیا کہ میں کلی دیکھتا ہوں لاشے اور شریک الباری میں کلی نہیں ہے، مگر اس یہاں اقسام تو نہیں ہے، تو یہ عموم مقسم کا اقسام سے لازم ہے. ہاں تو پھر یہاں شارح التہذیب نے جواب دیا ادھر. دیکھو یہ متقی کلی کی اقسام نہیں ہے. کیا جنس متقی کلی کی اقسام نہیں ہے کہ متقی کلی ہو تو ضرور بھی ضرور جنس بدل ہوگا. نہیں، یہ اس کلی کی اقسام ہے جس کے افراد کیا ہو، یا ذہن میں یا خارج میں ہو. اور کیا کلیات اور لاشے و شریک الباری کا یا ذہن میں یا خارج میں کوئی فرد ہے؟ خارج میں تو نہیں ہے، اور ذہن میں جو چیز جو آتی ہے وہ خارج سے آتی ہے. وہ تو سور ہوتے ہیں نا.
تو اسی صورت نہیں تو صورت کی طرف سے ہے. تو اگر وہ صادق نہ ہو تو نہ ہو. یہ مقسم سے باہر ہے اصل میں. مطلق کلی مقسم نہیں ہے کلیات خمسہ کے لیے. کلی مقید کیا ہے وہ مقسم ہے. کس قید سے مقید؟ الکلی الذی له افراد فی نفس الامر. له افراد في نفس الأمر سواء كان تلك الافراد في الذہن او في الخارج. دیکھو تم شرعی تعظیم کو یہاں قید اس نے لگایا ہوا ہے, لگا دیا ہے. اچھا یہ بات جب آپ سمجھے تو آگے چلو. اب یہ سارے جو ہے اقسام, اس میں سب سے پہلے کلی کہوں گے. کیا کہیں؟ اب میں نوع اور جنس کو شریک لیتا ہوں. دونوں میں کلی دونوں میں کیا ہے؟ مقول علی کثیرین. ٹھیک ہے, یہاں پر اعتراض ضرور ہے کہ کلیون کے بعد مقولن کی ضرورت نہیں تھی, یا مقولن کہتے کلین کی ضرورت ہے, جو کثیر کے افراد خود کلی ہے, تو کلین کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم یہاں پھر جو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ میر ساوجی میں کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب مقول علی کسی نے کہا ہاں تو خود کلی ہو گیا. مگر یہ کہ چونکہ کلی مقسم تھا تو مقسم کا تذکرہ بطور جن سے قریب کے لوگ رکھتے ہیں تو کلین کہنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے مقول علی کسی نے اس لیے کہا یہ کثیرین کے آگے جو صفت ہے نا, ایک صفت جنس کی تعریف میں ہے, کثیرین مختلفین بالحقائق, اور نوع میں کیا کہتے ہیں؟ متفقین بالحقائق. ایک کلیون کہا, کلیون تو مقسم تھا. ہر مقسم جو ہے اپنی قسم کی تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ جنس ہوتا ہے. تو جنس ہو گیا. پھر مقول علی کثیرین, کثیرین کے بعد جو ہے کثیروں پر کیوں تصریح کی؟ ہاں کیونکہ بعد میں جو ہے اس کے ایک صفت آ رہا ہے. ایک صفت جنس کی تعریف میں آ رہا ہے, ایک صفت کس کی تعریف میں آ رہا ہے؟ جن کی تعریف میں کیا تعریف ہے؟ مختلفین بالحقائق. اور نوع میں کیا ہے؟ اور دونوں میں پھر آگے ایک چیز اور بھی شریک ہے. بس اسی جگہ یہ فرق ہے کہ یہاں پر جو افراد جو کثیرین ہے جنس میں وہ مختلفین بحسب الحقائق ہے, اور کس میں؟ نوع میں وہ متفق بحسب الحقائق. اور آگے فی جواب ما ہوا دونوں میں ہے. یاد کیا تعریف جنس کو؟ کلی مقول علی کثیرین فی جواب ما ہوا. اور دوسرے میں ہاں کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق. میں ایک مثال ادھر بھی دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو فی جواب ما ہوا کہا نا, تو جواب ادھر ہوتا ہے جو سوال فی جواب سوال ما ہوا. فی جواب ما ہوا سوال کرو. الانسان والبقر والفرس ما هم, جواب میں اگر حیوان تو حیوان جنس سمجھ گئے جنس کو. تو یہ کس کے جواب میں ہے؟ تم نے کہا فی جواب ای شیء ہوا, فی جواب ما ہوا. تو میں نے یہ جو ما ہوا ما ہم, ہاں تو جس پر یہ دیکھو, اب ادھر بورڈ ہوتا تو اچھا ہوتا. کیا کہیں یہ مقول مقول محمول کس کو کہتے ہیں؟ کلی محمول. تو محمول کے لیے تو موضوع کوئی ہونا چاہیے. جب حمل ہوگا تو کسی پہ ہوگا نا. اصل میں تم اس طرح سوال کرو, الانسان والبقر والفرس ما هم, یہ سوال تم نے کیا, میں نے آگے سے جواب دیا حیوان, یعنی ہم حیوان. یہ حیوان کس پہ صادقہ ہے؟ میں نے یہاں پر تو جواب جو جملہ جوابیہ ہے نا, سوال میں تم نے کہا تو تیری زبان پہ ہے. تیری زبان میں جو چیز مبتدا اس کو مبتدا بناؤ, اور میری زبان میں اس پہ خبر بھری تو نہیں ہو سکتا. تیرا جملہ تو بنائے گا اور میں اپنا جملہ بناؤں گا. تم نے سوال میں کیا کہا؟ انسان والبقر والفرس ما هم, تو یہ ہو گیا پورا جملہ نے. ہاں میں نے جواب دیا, کیا جواب دیا؟ یعنی تو یہ حیوان ہم پہ صادق نہیں آیا, حمل نہیں ہوا. بتاؤ نا, ہوا نا, یہ محمول ہوا. اور ہم کون ہے؟ وہ انسان و بقر فرس ہیں. جو سوال میں ہم جو ہے اس کا مرجع کون ہے؟ وہی سوال میں ذکر کی کہ تین چیزیں. کون
اب اس کو تم دیکھو اس حیوان کو یہ محمول نہیں ہوا ہم پہ، اور ہم کون تھے؟ وہی جو سوال میں ذکر کی تین چیزیں. تو محمول یہ کلی ہے نا، محمول ہے کثیر پہ. وہ کثیر کیسے کثیر تھے؟ زید عمر بکر تھے. زید عمر بکر کس طرح ہے؟ وہ آپس میں وہ مختلف الحقائق یا متفقۃ الحقائق، سب کی حقیقت حیوان ناطق، مگر ہم انسان اور بقر و فرس کو دیکھتے ہیں تو ان کی حقیقت آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. کس طرح مختلف ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے اور بقر کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان باقر. اور حمار کے یا فرس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناحق، حیوان ساحل. اب ایک طالب مجھ سے پوچھتا ہے ایک تم جو ہے نا یہ 5 چیزوں کو یاد کرتے ہو جس ساتھ نہ ساحل اور مفترس اور یہ لگاتے ہو، اس کی باقی جو بلی ہے اور یہ ہے اس کی اصول کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ میں نہیں سیکھے، کچھ تم سیکھو. جاؤ نا. بلی کی حقیقت کیا ہے؟ حمار کی تو حیوان نائق ہے. انسان کے حیوان کیا ہے؟ تو پھر کتے کی تعریف کیا ہے؟ بلی کی تعریف کیا ہے؟ بکری کی تعریف کیا ہے؟ اور جنس تو حیوان ہے مگر وہ فصل کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے 5 شام میں نے آپ کو بتا دیے، باقی چیز تم ڈھونڈ لو نا. تم بھی پگڑی تو نہیں بھی سر سے کیا ہے اتنی بڑی پگڑی بنائی ہے جس کو سارے سال تم بھی کچھ کرو نا. یہ سارے میرے بھی نازل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ منطق جو ہے مجھ پہ نازل ہوا اور میں منطق کا پیغمبر تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک مسکین آدمی بھائی. اچھا سمجھ گیا بات؟ یہ محمول تمہیں سمجھ آ گیا؟ کلیون محمول کس کے محمول ہے؟ کسی کی طرح. تو آخر میں نہیں کہا تھا سوال میں، سوال تو سائل کرے گا، جواب کون دے گا؟ مجیب دے گا. مجیب کا اپنا جملہ ہوگا، اس میں ہم نکالو گے تو اس ہم پہ یہ محمول نہیں ہوا. اور یہ ہم کون تھے؟ مختلفین بالحقائق. تو صحیح ہوا نا، کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق کی جواب سوال ما ہوا. پھر ایک لفظ اور بھی نکالو، فی سوال باب ما ہوا. فی سوال کیونکہ ہمیشہ ما ہوا ہوتا ہے، کبھی ما ہم بھی ہوتے ہیں. تو باب کا ہونا اکیلے صرف ما ہوا تو نہیں ہے لفظ ما ہوا. تو یہاں دو چیزیں نکالو. کیا؟ یہ جواب سوال باب ما ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا اور اسی طرح تم یہاں سمجھ گئے ہوں گے کہ نو کیا ہے. نو بس اس میں کوئی اس سے تغیر نہیں سوائے اس کے کہ یہاں پر جو کثیرین ہے وہ متفقین بالحقائق ہوں گے. تو مثال پیش کرو نا، زید و عمر و بکر ما ہم. تم نے سوال کیا، میں نے آگے سے جواب دیا انسان. میں نے کہا نہیں انسان کا کیا میں نے کہا؟ ہم انسان. ہم تو انسان محمول ہوا ہم پہ. اور یہ ہم ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ سوال میں ذکر کی گئی وہ 3 چیزیں اور وہ کیسے ہے؟ ہاں کلیون مقون علی کثیرین محمول ہوا نا، حمل ہوا نا. اور وہ کیسے کثیرین ہے؟ متفقین. کیونکہ سب کی حقیقت سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے، وہ حیوان ناطق. اور ناطق میں نے بتایا مدرک لیل کیا؟ اچھا اب دیکھو اس کے ایک غلطی تو ادھر اس نے کیا الکلیات الاول. یہاں الاول ذکر کیا ہے؟ الاول الجنس نہیں کہا، مبتدا ہے تو خبر نہیں ہے. کیا الجنس ہے؟ الاول الجنس هو كلي. اچھا تو یہ میرے جو نسخے میں نہیں ہے تو یہ کہتی تھی غلطی سمجھو بس. تو اس نسخہ میں ہے تو الاول کیا ہے؟ اول اس میں یہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا. ٹھیک ہے. کل حیوانی فإنه مقول الانسان والفرس والغنم. میں نے بقر کہا تھا، اس نے غنم کا. غنم کی جانتے ہو؟ گڑی بزیر.
اذا سئل عنها بما هي، ہاں بھیڑ بکری کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام بما هي. ويقال اور سوال اس طرح کا ہو الانسان والفرس، اب غنم بھول گیا اس سے، یہ دماغ بھی بہت خراب تھا، جلد بھول جاتا ابھی نہیں کہتا الانسان فرس الغنم، ایک سوال میں تم فرس غنم نے کیا گناہ کیا اس کو بھی ذکر کرنا، ما ہما کہا ایک کو چھوڑا، غلطی نہیں ہے یہ تو اس طرح کہنا ہے انسان الفرس ہو اس کے ساتھ مطابق والغنم ما ہم، اور اگر دوسرے ذکر کی تو ما ہما کہا ٹھیک ہے حیوان. بس الثانی النوع، الثانی یہ بھی ابھی ہمیں بتایا کیا فرق تھا اس کا اس سے، صرف وہ کثیر مختلفین تھی، ادھر کیا ہے متفقین مقول اللہ کثیر متفقین بالحافظ والنوع وللنوع معنی آخر. اب آگے چلو kata koti moro dishi lebo koti moro. تو یہاں بحث ختم ہو گیا کس کا؟ ان دو تعریفوں کا. آگے ہم بیان کرتے ہیں کس کو؟ نوع اضافی. ٹھیک ہے، نوع اضافی. kelaktiaga yana kule wanene ma wasu pisiya इसके देखो भाई इसको देखो دور جی اس کو دیکھو اب ہم آگے بیان کرتے ہیں کس کو؟ نوع ادھر بھی آپ لکھنا ہوگا نوع اضافی. نیچے انسان، اس سے اوپر حیوان، اس سے اوپر کیا؟ جسم نامی، اس کے اوپر جسم، اس کے اوپر کیا؟ کون؟ حیوان. جوہر، اس کے اوپر کون؟ جوہر. ٹھیک ہے. اور نیچے انسان کے کیا ہے؟ نیچے الانسان الرومی، رومی قید لگاؤ، اس کے نیچے کا وہ زید، یہ دونوں بھی ساتھ دیکھو. تو آپ دیکھو انسان کون تھا؟ نوع تھا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ نوع کے ایک اور معنی بھی ہے. اس طرح جزی کا کیا تھا؟ اور معنی تھا. ہر اخذ تحت انعام کو ہم کیا کہتے تھے؟ جزی. اور ایک ہوتا ہے ما یمنع نفس تصوری عن صدقه على کثیری، ما یمنع، اور یہ کیا تھا؟ کل اخذ تحت العام ما كانت اخص تحت العام. اب یہ انسان جو ہے یہ نوع ہے، لیکن ساتھ حیوان بھی نوع ہے، جسم بھی نوع ہے اور جسم بھی نوع ہے. مگر آپ کو یاد ہے کہ یہ تینوں جو تھے کون سے؟ یہ تینوں یہ کیا تھے؟ یہ تو جنس تھے نا، یہ جنس تھے. پھر یہ نوع کیوں بن رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وَلِلنَّوْعِ مَعْنًى آخر، نوع کا ایک اور معنی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ساتھی پوچھ رہے تھے نوع کے معنی کہ نوع اضافی حقیقی میں کیا فرق ہے. اب وہ خوب سن لے کہ ہم اس میں کس طرح تعریف کرتے ہیں. میں نے ادھر ایک صفحہ پہ میں نے ایک بورڈ پہ لکھا، نیچے انسان لکھا، اس کے اوپر حیوان لکھا، اس کے اوپر جسم نامی لکھا، اس کے اوپر کیا لکھا؟ جسم. اس سے آگے بڑھ کر کیا لکھا؟ اوپر سب سے اوپر جوہر. اب میں یہ کہتا ہوں
کہ کیا فرق ہے. انسان صرف نوع حقیقی ہے. کیا ہے؟ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نوع حقیقی نوع اضافی میں کیا فرق ہے. تو انسان نوع حقیقی ہے. حقیقی کا نوع کیا تھا؟ کلی مقول علی کثیرین بالحقائق. تو ام زید عمر بکر کے بارے میں پوچھتے تھے ما ہم، جواب اس کے جواب میں انسان. تو انسان محمول ہوا اس ہم پہ جو ان کو راجع تھا. اور یہ سب حقیقت میں ایک دوسرے کے کیا تھے؟ زید عمر بکر متفق تھے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ متفق ہو. اب ہم جو ہے نا نوع اضافی کا معنی ایک اور کرتے ہیں. ہر اس ماہیت کو کہا جاتا ہے. اس ماہیت میں انسان بھی آتا ہے جو نوع اضافی تھا، اور حیوان اور جسم نامی اور جسم بھی آتے ہیں. جوہر نہیں. یہ کون سا؟ جوہر تک نہیں اوپر چڑھتا، بس جسم تک اس کی جو ہے وہ پرواز جسم کی طرف ہے، جسم تک پہنچ گیا. ان 3 اجناس بھی نوع اضافی بن گئے. کون کون سے؟ حیوان جسم نامی، حیوان جسم نامی اور جسم. یہ دونوں یہ نوع نہیں تھے، نوع حقیقی نہیں تھے، اجناس تھے. مگر آج یہ کیا بن رہے ہیں؟ نوع اضافی بن رہے ہیں. کس طرح؟ کیونکہ آپ جب اس کی حقیقت کو پہچان لے، کس کو؟ نوع اضافی کو، تو کوئی دل میں آپ کو کیا نہیں ہوگا، پھر رنجش، پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. دیکھو، اور ہر اس ماہیت کو ہم کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملائی، دوسری ماہیت کے ساتھ ملائی جائے. ٹھیک ہے؟ وہ دوسری ماہیت جس کے ساتھ تم ملاتے ہو، وہ اس کے اوپر جو جنس ہے اس کا فرد آخر ہو. مثلا اسی انسان میں تم بناؤ. انسان نوع اضافی نوع حقیقی بھی تھا، مگر آج نوع اضافی بھی ہے. کیونکہ یہ ایک ماہیت ہے، اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں. ماہیت کے ساتھ. کون سی ماہیت کے ساتھ؟ نہیں کی ایک ماہیت ایک فرد کے یار ساتھ. سنو نا، تھوڑا سا سن کے پیچھے چلو نا. اس کے اوپر جو انسان کے اوپر کون ہے؟ حیوان. اس حیوان کی دوسری فرد. کون سے فرد؟ دوسری فرد کون ہے؟ بقر. تو ہم یہاں پوچھیں گے الانسان والبقر ما ہما. ٹھیک ہے؟ کس کو ملائیں گے؟ ایک ماہیت کو کسی دوسری ماہیت کے ساتھ ملانا. وہ دوسرا ماہیت کون ہوگا؟ اس کے اوپر جو جنس ہے اس کے افراد اس کے میں سے اوپر جو جنس ہے. انسان کے اوپر جنس کون ہے؟ حیوان حیوان کا فرد آخر کون ہے؟ بقر. اس کے ساتھ ملاؤ اس کو. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ملانے کے بعد، اس کے ساتھ ملانے کے بعد سوال کرو دونوں سے ما ہوا کے ساتھ. یہ دوسری بات ہو گئی. پہلے وہ انضمام، دوسرا یہ کیا؟ سوال کرنا دونوں کے متعلق. کس سے؟ تو کس طرح کہو گے؟ الانسان والبقر ما ہما. سمجھ گئے کیا بات ہو گئی؟ دو. تیسری بات، وہ خود بخود وہ تیسری بات جو آئے گی کہ اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ نہیں، اس کے اوپر جو جنس تھا وہی جواب میں آئے گا. ہے جنس جواب میں آئے گا. لیکن کون سا جنس؟ جنس تو اوپر 3 ہے. اس کے انسان کے اوپر جو قریب جنس ہے، اس کے ساتھ جو لگا ہوا جنس ہے، وہ کون ہے؟ وہ جواب میں آئے گا. تو وقوع الجنس فی الجواب یہ تیسری چیز ہو گئی. جب یہ 3 چیزیں کسی بھی ماہیت میں آئیں گے تو اس کو ہم نوع اضافی کہیں گے. تو انسان نوع اضافی ہو گیا. کیوں؟ ہم اس کو اس کے اوپر جو جنس ہے اس کا فرد آخر بقر ہے، اس کے ساتھ ملائے بھی یہ ایک کام نہیں کیا. پھر ہم نے دونوں اس کے متعلق سوال کیا ما ہما، تو دوسری بات ہو گئی. چوتھا، خود بخود جو ہے وہ جنس جو اوپر تھا وہ جواب میں آ گیا حیوان. تو کیا ہوا؟ تو یہ انسان کیا بنا؟ نوع اضافی. نوع اضافی سمجھ گئے؟ اس میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 3 صفات ہونی چاہیے. 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک ماہیت کا کسی دوسرے ماہیت کے ساتھ کیا؟ منظم ہونا، اور اس کے ساتھ ملانا، اور پھر دوسری اس دونوں سے سوال ماہوت سے کرنا، اور تیسرا جنس کا جواب میں آنا. یہ جو جب یہ سارے 3 باتیں جب آ جائیں گی تو اس کو کیا کہو گے؟ نوع اضافی. اچھا، اللہ نے کامیاب کیا. تو اس کے بعد ہم حیوان کے اوپر چڑھتے ہیں. حیوان کے اوپر دیکھو، میں نے کہا حیوان بھی اسی طرح ہے، اور جسم نامی بھی اس طرح ہے، جسم بھی اس طرح ہے. حیوان ایک ماہیت ہے. حیوان کیا ہے؟ ایک ماہیت ہے. اب جو لوگ فکر کر رہے تھے کہ نوع اضافی اور نوع حقیقی میں کیا فرق ہے،
تو نواحقی میں تو یہ تھا نا کلین مقول علیہ متفقین، اس کے افراد متفق تھے. یہاں یہ افراد کے اتفاق کی بات نہیں، یہاں پر یہ تین چیزیں بس ہونی چاہیے. اب ہم حیوان میں بھی تین چیزیں پائی جا رہی ہے. کس طرح کہ حیوان کو ہم سوال اس کے اوپر جو ہے کون ہے؟ جسم نامی. جسم نامی کا فرد آخر کیا ہے حیوان کے علاوہ؟ شجر یعنی نباتات ہے نا، اس کا ایک فرد دو شجر. ٹھیک ہے، جسم نامی اس پہ صادق ہے، جی حیوان بھی بس صادق ہے، مگر شجر بھی صادق ہے، وہ جسم نامی نہیں ہے. تو دونوں کو ملاؤ تو یہ ملانا. دوسری بات کیا تھی پھر؟ دونوں سے سوال ما ہوا، تم کس طرح سوال کرو گے؟ الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب آئے گا کون سا جنس؟ اس کے اوپر جو جنس ہے کون ہے؟ الجسم النامی. تو حیوان بھی کیا ہوا؟ اور اسی طرح پھر جو ہے یہ اوپر جو دو ہے اس میں بھی اوپر کون ہے؟ جسم نامی. جسم نامی. الجسم النامی اس کے ساتھ ملاؤ، اس کے اوپر والا جنس کون ہے؟ اس کا فرد آخر کون ہے؟ حجر. الجسم النامی والحجر. پھر سوال کرو ما ہوا سے، ما ہما، جواب آئے گا خود جنس کا. کون سا اوپر جنس کون ہے؟ جسم. تو یہ بھی کیا ہوا؟ اچھا نو اضافی ہو گیا. اس کے اوپر جاؤ جسم کو بھی، جسم کے اوپر کون ہے؟ جوہر. جوہر کا فرد آخر کیا ہے؟ دیکھو جوہر جو ہے مجردات کو شامل ہے، وہ عقل کو بھی، عقل بھی صادق ہے. تم کہو ہاں الجسم والعقل ما ہما، تو یہ پہلے سوال ہوا، ملایا تم نے اوپر جو جنس ہے اس کا آخر تم نے لایا. پھر اس کے سوال میں کہو کس طرح؟ ہاں ما ہما، کس طرح کہو؟ الجسم، جواب میں آئے گا اوپر والا جوہر، الجوہر. تو جسم بھی نوع اضافی ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو تین اجناس بھی نوع اضافی ہوتے ہیں کہ ان میں اصل میں تین چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس میں ہے. اب اوپر آگے جاؤ تم جوہر میں نہیں، جوہر کے پر اوپر کوئی جنس ہے جس کا فرد آخر لے لے. پھر جواب میں وہ اوپر والا آئے گا، تو اوپر جنس ہے نہیں کہ جو جواب میں آئے گا. اور یہ بات اتنی تو اس نے تعریف کی ہے، اس میں بھی زیادہ بات ہی نہیں کی. وَلِلنَّوْعِ مَعْنًى آخر ويقال نوع اضافی ومائیت ہے یقال علیہا کہ محمول ہو اس پہ وعلی غیرہا. یہاں سے میں نے یہ بات نکالی کہ وہ غیر کو پہلے اس ساتھ ملاؤ نا. وہ غیر کون ہے؟ اس کے اوپر جنس ہے، جنس اس کا فرد آخر. اور پھر جو اس نے کہا پھر جواب ما ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے ما ہوا سے سوال بھی کیا ہے. تو میں نے یہاں سے بات نکالی کہ دونوں سے سوال ما ہوا سے کرو. پھر اس نے کہا یقال علیہ وغیر محمول ہو اس کے اور اس پر جنس، تو قول جنس بالجواب ادھر سے آیا. ہاں ہو گیا. میں تفصیل میں نے آپ کو کر لی، یہاں اجمالاً بس یہ دو تین لفظ نکالے. وَلِلنَّوْعِ مَعْنًى آخر، وَلِلنَّوْعِ ہو گیا. اس کی نیچے جاؤ. اب یہ ہے کہ بتاؤ جی کہ نوع اضافی نوع حقیقی میں کیا نسبت ہے؟ اس میں عموم خصوص من وجہ ہے. کیا ہے؟ مادہ اجتماعی تو کون انسان ہے نا، یہ ادھر نوع حقیقی تھا نا، ابھی نوع اضافی میں نے نہیں بنایا. سو رہے ہو؟ اچھا تو یہ مادہ اجتماعی ہو گیا. تین مادے چاہتا ہے نا، دو مادے افتراقی، مادہ اجتماعی ہوا. یہ اوپر جو تین چیزیں ہیں کون سے؟ حیوان، جسم نامی، جسم. یہ کون ہے؟ نوع اضافی بن گئی نا، اور نوع حقیقی ہے نہیں. کیوں؟ یہ تو جنس تھے. جنس اور نوع حقیقی میں کیسی تعریف میں نہیں کی؟ مختلفین اور متفقین کا فرق تھا. تو یہ جنس ہے نا، نوع حقیقی ہے. تو نوع اضافی آ گیا اور کون نہیں ہے؟ یہ مادہ افتراقی ہوا. اچھا اب مشکل ہے ایک اور چیز میں، نوع اضافی اس میں تم نے مسلم بنایا نا کہ اب نوع حقیقی ہو اور نوع اضافی نہ ہو. اس کا مثال انہوں نے نقطہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ نقطہ نہیں ہوتا. پہلے آپ نقطہ کو پہچان لے. نقطہ آخر الخط کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ خط آخر الصفحہ کو کہتے ہیں. سطح جو یہ جو صفحہ ہے نا، یہ صفحہ یہ مرقات کی چھ کیا ہے سطح ہیں. یہ مرقات خود ایک خشت لے لے. خشت نہیں ہے؟ خشت جانتے ہو؟ خط جو ہاں اس کے کتنے سطح ہیں؟ دیکھو آخر الجسم کو سطح کہا جاتا ہے. جسم کس کو کہتے ہیں؟ ما ينقسم طولا وعرضا وعمقا. خشت کو ہم تینوں طرف سے
طول کی طرف طول سے طولن تقسیم بھی ہوتا ہے، عرضن تقسیم بھی ہوتا ہے، عمقاً بھی تقسیم ہوتا ہے. تو یہ جسم اس کا جو آخر ہو اس کے کتنے آخر ہیں؟ اس اینٹ کے کتنے آخر ہیں؟ 6 آخر ہیں نا؟ 6 نہیں ہے؟ ہاں دیکھو نہیں پڑے ہوئے، اس کو 6 طرف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو سطح کہتے ہیں، آخر الجسم کو سطح کہتے ہیں. تو سطح میں پھر جو ہے وہ طول بھی ہوتا ہے، عرض بھی ہوتا ہے، کیا عمق نہیں ہوتا. تو سطح کو تقسیم قسم طولاً و عرضاً. تو اس میں وہ اور پھر جو ہے اس سطح کا آخر خط ہوتا ہے. سطح کا کیا؟ آخر خط ہوتا ہے. ہاں جب سطح جہاں ختم ہوتی ہے وہ خط ہے. تو یہ بھی عرض ہے. اچھا یہ سب اعراض ہے، جسم جوہر تھا مگر یہ سطح اور خط اور نقطہ اعراض ہے. اچھا جی کیونکہ وہ جس میں تو ختم ہو گئی اس. پھر جو ہے طول و عرض میں تقسیم ہوا سطح. سطح کا آخر کیا ہوا؟ خط. خط کا آخر کیا ہوتا ہے؟ نقطہ. تو جسم تقسیم قبول کر رہا تھا طولاً عرضاً عمقاً. سطح تقسیم قبول کر رہی تھی اس طرح طولاً اور عرضاً. خط میں طول تھا، صرف طولاً تقسیم کر رہا، اور اس کو جب آخر ہوا تو طول بھی چلا گیا. جب اس کا انتہا تک پہنچ گیا تو بھی ختم ہوا نا. تو اس میں نہ تقسیم طولاً ہے، نہ عرضاً ہے، نہ عمقاً ہے. تو نقطہ کیا ہے؟ وہ عرض ہے. عرض لا ينقسم اصلا، لا ينقسم لا طولا ولا عرضا ولا عمقا. اس کے جاننے کے بعد جب تم نقطہ پہچان گئے، یہ نقطہ کے لیے اجزاء نہیں ہوتے. نقطہ کے لیے اجزاء، اب نقطہ تم جانتے ہو یہ کلی ہے. نقاط تو بہت سارے ہیں، ہر ایک خشت میں کتنے آخر نقطے ہیں، ہر کتاب کے آخر کتنی سطوح ہیں جن کے آخر ہوتے ہیں، اور یہ سب اس کے افراد ہے نقطہ کے. تو نقطہ کلی ہے جو سارے افراد اس کے متفق الحقیقت ہے. اچھا تو نقطہ کون ہوا؟ ہاں یہ کلی مقون علی کثیرین متفقین. یہ سب نقاط آپس میں حقیقت میں متفق ہے کہ تقسیم طولاً عرضاً عمقاً قبول نہیں کرتے. یہ افراد متفق ہے. تو کلی ہوا. کون سا کلی ہوا؟ نوع. کون؟ نقطہ. نقطہ کیا ہوا؟ نوع ہوا. کس طرح نوع ہوا؟ کلی مقون علی کثیرین. نقطے کتنے سارے اور سارے متفق الحقیقت نہیں ہیں. تو سب سے پوچھو هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة ما هم، جو ہمیں کہو ہاں نقطہ. تو کیا ہوا؟ یہ کلی مقون علی کثیرین متفقین فی جواب ما ہوا کہ نہیں؟ تو ہوا یہ کیا؟ یہ نوع حقیقی تو ہوا. اب نوع اضافی نہیں بن رہا. نوع اضافی کس طرح؟ کہ نوع اضافی تو تم نے کہا نوع اضافی کہ اس میں 3 چیزیں تم نے ضروری سمجھی تھی. ماہیت غیر سے اس کے ساتھ ملا ہو. غیر سے اس کا وہ غیر کون تھا؟ وہ اس کے اوپر جو جنس تھا، تو اس کے لیے جنس ہونا ضروری ہے. نوع اضافی کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے. تو تم آخر میں پھر نہیں کہتے جواب میں جنس آئے گا. ہاں تو اوپر جنس ہوگا نا، اور جنس جو ہے جز ہوتا ہے اپنے نیچے کے لیے. اور آپ نے کہا تھا کہ نقطہ کے لیے جز نہیں ہے. جب جز نہیں ہے تو جنس بھی نہیں ہے. جب جنس نہیں ہے تو کون جواب میں آئے؟ اس طرح یہ نوع اضافی کبھی بھی نہیں بن سکتا. نقطہ کیوں اضافی نہیں بن سکتا؟ نقطہ میں دور جگہ میں تمہیں اس کے لیے جنس ہونا چاہیے. تم نے کہا کسی اور سے ملاؤ، اور کون ہے؟ اوپر جو جنس ہے اس کا فرد آخر. اور جب اس کے لیے جنس ہوا تو جنس اپنے نیچے کے لیے جز نہیں ہوتا. حیوان انسان کے لیے جز نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ نقطہ کے لیے جز ہو. جب جنس نہیں ہو، جز نہیں ہے تو جنس بھی نہیں. جب جنس نہیں ہے، جب جز نہیں تو جنس نہیں ہے نا. جب جنس نہیں ہے تو نقطہ نوع کیسے بنے گا؟ تو نوع حقیقی ہو گیا اور نوع اضافی نہیں بن سکا. تو 2 مادے افتراقی ہو گئے. اچھا نوع اضافی ہے اور نوع حقیقی نہیں ہے. وہ 3 اجناس کون سے؟ حیوان اور یہ. نوع اضافی ہے، نوع حقیقی. اب نوع حقیقی بھی ہمیں ملا اور نوع اضافی نہیں ہے. کون؟ نقطہ. اور مادہ اجتماعی کیا ہے؟ انسان. تو جب 3 مادے ابھی ہم نے بتائے کہ عموم خصوص میں سو کتنے مادے چاہتا ہے؟ مادہ اجتماعی 2 مادے افتراقی. اب اس لیے کہتا ہے دیکھو ہاں دیکھو وبین النوع الحقیقی والنوع اضافی عموم نصوص من الجن لتصادقهما على الانسان. انسان میں دونوں